لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ انا اور لام تاکید ہم نے پڑھ لیا. آج ہم انشاءاللہ انا کی فیملی پڑھیں گے. میں نے ہیڈنگ لکھی ہے انا و اخواتها. اب انا اور اس کی بہنیں اخواتن. اختن کی جمع ہے اختن کی جمع اخواتن. تو اس کا مطلب انا ایک مؤنث اسم ہے اور اس کی جو جمع بن رہی ہے وہ ہے اخواتن. انا و اخواتها، انا اور اس کی بہنیں. ہم نے انا کو سٹڈی کیا. انا کیا کرتا ہے کہ وہ مبتدا کو نصب کر دیتا ہے اور خبر کو ویسے کا ویسے رہنے دیتا ہے. اور انا کے مبتدا پر افیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ نصب تو وہ آ گیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ مبتدا نہیں کہلاتا بلکہ اسم انا اور خبر انا کہلاتا ہے. اسی طرح آج ہم انا کی پوری فیملی پڑھیں گے. کیوں اس فیملی کو ایک گروپ میں رکھا گیا؟ وہ اس لیے کہ انا اور اس کی باقی فیملی ممبرز کا افیکٹ ایک جیسا ہے، معنی الگ الگ ہیں. انا بذات خود اس میں نمبر 1 انا مطلب اس کا بے شک، یقیناً، بے شک، یقیناً. اس کو ہم پڑھ چکے ہیں. ان الانسان لفی خسر جیسا کہ ہے. پھر دوسرا اس کے بعد ہے انا. انا کا مطلب بھی بے شک کے ہیں، یہ بھی بے شک کے لیے آتا ہے. انا اور انا میں فرق کیا ہے؟ انا جملے کے شروع میں آتا ہے جبکہ انا جملے کے کہیں پہ بیچ میں درمیان میں آتا ہے. جیسے اس کی اگزامپل ہم لیتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم دیکھیں انا جب جملے کے درمیان میں آیا تو وہ انا نہیں بلکہ انا آیا. انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس کو مزید جب ہم فعل پڑھیں گے تو اس میں مزید یہ اچھی طرح آ جائے گا. اس کے بعد نمبر 3 پر میں لکھتا ہوں کأنا. کأنا کا مطلب گویا کہ، گویا کہ. اس کو آپ تشبیہ کہہ سکتے ہیں، یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے کاف پڑھا تھا تشبیہ کے لیے حرف جر میں، اسی طرح یہ کأنا گویا کے لیے اور ایک تاکیدی مفہوم ہے. جیسا کہ میں ایک ایگزامپل لکھتا ہوں کأن الطفل، کأن الطفل قمر. گویا کہ بچہ تو چاند ہے، بچہ تو چاند کی مانند ہے. کأنک زیدن اسد. گویا کہ زید تو ایک شیر ہے. اس طرح سے ہم اس کو تشبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. نمبر 4 ہمارے پاس ہے لاکنہ. لاکنہ، لاکنہ، لاکنہ. اس کا مطلب لیکن. یہ جملے میں آپ یوں لے لیں کہ ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ زید عالم، زید عالم، زید ایک عالم ہے، لیکن ابنہ طبیب. زید ایک عالم ہے لیکن اس کا بیٹا طبیب ہے. اب آپ اس میں نوٹ کریں کہ اس میں یہ جو ابنہ، اس میں ابنہ طبیب، اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے. ابنہ پہ لاکنہ نے افیکٹ کیا، ابنہ اس کو ابنو کو نصب کر دیا، وہاں سے بن گیا لاکن ابنہ
तबीबुन, लेकिन उसका बेटा एक डॉक्टर है। नंबर 5, लईता। लईता काश के मीनिंग में आता है। एक एग्जांपल मैं इसकी देता हूँ। काश, सिंपल जुमला, अल इस्लामु गालिबुन, इस्लाम गालिब है, लेकिन मैं इसके ऊपर लईता का इस्तेमाल कर लेता हूँ। लईतल इस्लामा, लईता ने क्या किया, मुब्तदा को हालत नसब में कर दिया, तो लईतल इस्लामा गालिबुन, काश इस्लाम गालिब होता, काश इस्लाम गालिब होता, तो लईता काश के मीनिंग में आता है। नंबर 6, लअल्ला, ये उम्मीद या अंदेशे के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, लअल्ला ज़ैदन सादिकुन, उम्मीद है कि ज़ैद सच्चा है। लअल्ला ज़ैदन सादिकुन, उम्मीद है कि ज़ैद सच्चा है। इसके बाद अगर मैं इसकी दूसरी एग्जांपल लिखूं जिसमें हम अंदेशा कह सकते हैं, लअल्ला ज़ैदन मरीज़ुन, यानी क्लास में ज़ैद नहीं आया और मैं क्वेश्चन करता हूँ कि ज़ैद कहाँ है, तो फिर हम क्या कहते हैं, लअल्ला ज़ैदन मरीज़ुन, अंदेशा है कि ज़ैद बीमार होगा। ये तो अब हमने इन्ना की फैमिली पढ़ी। इस फैमिली को इसी तरह एक ही पैटर्न में कर दिया है। देखें, कुरान में इन अल्फाज का गौर करना वो अब आपकी ज़िम्मेदारी है। बेसिकली इसके अंदर ज़्यादा स्टडी नहीं थी क्योंकि इन्ना पे हमने 2-3 लेक्चर किए। बात को समझने का क्या तरीका है कि इन्ना करता क्या है। किसी भी जुमला में 2 पार्ट होते हैं, जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर। शुरू में इन्ना आएगा या ये पूरी फैमिली, इस पूरी फैमिली में कोई भी आएगा तो उसने मुब्तदा को नसब कर देना है, मुब्तदा को नसब, और ख़बर वैसे की वैसे रहेगी। उसके बाद ये इस्म और ख़बर, इस्मु इन्ना, ख़बरु इन्ना, इस्मु अन्ना, इस्मु का अन्ना, इस्मु लाकिन्ना, तो ये इस तरह जब हम उसकी ग्रामर डिटेल करेंगे तो ये चीज़ हमें उसमें इस तरह से करनी होगी। ये तो हो गया इन्ना व अख़वातुहा, यानी इन्ना और उसकी फैमिली। अब एक और चीज़ है जो इस जुमले में एक डिफरेंट तब्दीली पैदा करती है। उसके लिए अब इन तमाम का जो इफ़ेक्ट क्या है, मुब्तदा को नसब करता है। अब उसके मुब्तदा के नसब करने को रोकने के लिए भी एक इस्म आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, अल अमालु बिन्नियाती, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अब इसके शुरू में मैं लगाता हूँ इन्ना, इन्नल आमाल बिन्नियाती, यकीनन आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। ये मैं दारो मदार का तर्जुमा इस बा हर्फ जर की वजह से कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर एक और लफ्ज़ लेके आता हूँ, इन्ना मा, इन्ना के साथ मैंने माँ का इजाफ़ा कर दिया। जो ही मैंने माँ का इजाफ़ा किया तो अब देखिएगा हुआ क्या है, इन्नमल आमालु बिन्नियाती, इन्नमल आमालु बिन्नियाती। अब इसका तर्जुमा देखिएगा क्या है, आमाल का दारो मदार तो सिर्फ़ नीयतों पर है। ये जो सिर्फ़ नीयतों पर है का तर्जुमा करने के लिए इन्ना के साथ ये माँ आया। एक काम ये हुआ और दूसरा काम ये हुआ कि जो हमारा मुब्तदा नसब जाना था वो नसब नहीं गया, माँ ने उसका असर ब्लॉक कर दिया। तो इन सब के साथ जब इन्नमा, अन्नमा, का अन्नमा, लाकिन्नमा, लईतमा, लअल्लमा, अगर उसके साथ हम माँ का इजाफ़ा कर देंगे तो वो इन्ना का असर ब्लॉक हो जाएगा और इस माँ को कहते हैं माए काफ़ा। ये है माए काफ़ा, यानी किफ़ायत करने वाली, काफ़ी हो जाने वाली माँ। काफ़ी कैसे हो रही है कि वो मुब्तदा के जो ऊपर असर आता है नसब का, उसको वो
کنٹینیو نہیں ہونے دے رہی انا میں، وہ انا اور اگلے آنے والے اسم کے درمیان آ جاتی ہے، اور وہ انا کا جو نصب والا عمل ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو دیکھیں ان الاعمال اور انما الاعمال، اس کی ہم قرآن سے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، یہ تو حدیث مبارکہ سے تھی۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو صرف بھائی بھائی ہیں، یعنی مومن تو صرف آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر یہ ماں یہاں نہ ہوتی تو ہوتا ان المؤمنین اخوۃ، یقیناً مومن بھائی بھائی ہیں۔ اچھا، یہ اخوۃ جس طرح اس طرح کے اردو محاورے کو ترجمے کے لیے ہمیں بھائی بھائی ایک ڈبل ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے، تو عربی میں اس قسم کے جملے کا ترجمہ اگر ہم کریں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا۔ بیسیکلی اس کنسٹرکشن کا ترجمہ یہی ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، جیسے کہ زید اخ، زید بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو صرف بھائی بھائی ہیں۔ سمجھنے کی بات کیا ہے، انا تاکید کے لیے لفظ آ گیا، جو ہی یہ تاکید کے لیے آیا اس کے ساتھ مائے کافہ کا اضافہ ہوا۔ مبتدا جو تھا وہ اسم انا رہا، لیکن وہ نصب نہیں ہوا، رفع رہ گیا، کیونکہ ماں آ گیا اور ماں نے اس کے اثر کو بلاک کر دیا اور خبر آپ کی ویسے کی ویسے رہی۔ اور ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ انما انت مذکر، انما انت مذکرن، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ انما انت مذکر، انما انت مذکرن، انا کے بعد مائے کافہ آئی، اس نے انتا پہ جو انا کا ایفیکٹ ہونا تھا اس کو روک لیا۔ اگر میں مائے کافہ نکالوں تو جملہ بنتا ہے انک مذکرن، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ مائے کافہ آنے سے ہوا یہ کہ انما انت مذکرن، یقیناً آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل قرآن پاک سے، انما نحن مصلحون، سورہ بقرہ کی ہے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اگر میں انا کے ساتھ ماں نہ لگاؤں تو بنتا ہے انا مصلحون، یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ مائے کافہ آنے سے ترجمے میں کیا ڈیفرنس ہوا، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما نحن مصلحون۔ تو آج ہم نے دو ٹاپک دیکھے، ایک ہم نے انا اور اس کی فیملی کو دیکھا، اس کی فیملی ممبر میں 6 ہمارے پاس ہیں۔ انا بے شک، انا بھی بے شک۔ فرق کیا ہے، انا جملے کے درمیان میں آتا ہے، کا انا گویا کہ، لیکن لیکن، لیتا کاش، لعل امید اور اندیشے کے لیے آتا ہے۔ اور پھر ہم نے مائے کافہ کا پڑھا کہ انا کے بعد اگر ماں کا استعمال کیا جائے تو جملہ کیسے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں جملے کو نفی بنانا، اور پھر اس کے بعد ہم جملے کو سوالیہ بنانا، اس کے بعد ڈیفرنٹ لیکچر جو ہمارے آنے والے ہیں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تھوڑا سا بیچ میں بریک آیا تھا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ یہ لیکچرز کنٹینیو رہیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرمائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔